إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا عن يعلى بن مرة العامري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا حسين سبت من الأسباط رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز دوستو، آج 20 جولائی 2023 جو اس وقت 21 جولائی 2023 میں بدل چکی ہے، میں چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. ہماری کانفرنس کا عنوان ہے محفل سیرت امام حسین رضی اللہ عنہ، اور میری عادت ہے میں عنوان پہ بات کرتا ہوں، عنوان سے ہٹ کے بات کرنا یہ میرے مزاج کے خلاف ہے. شروع میں چاہ رہا تھا کہ اگر دن میں گفتگو ہوتی تو اس وقت تو یکم محرم تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کو میں ٹچ کرتا ساتھ، لیکن اب تو یکم محرم کا دن بھی تو ختم ہو چکا ہے، لہٰذا اب میں اسی عنوان پہ بات کرنے لگا ہوں جو عنوان اشتہار پہ ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میں نے قرآن کریم کی آیت بھی پڑھی ہے اور حدیث پاک بھی پڑھی ہے. اس آیت اور اس حدیث پاک کا پس منظر، تہ منظر، پیش منظر یہ میں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں. حضرت امام ابن حاتم الرازی رحمہ اللہ نے تفسیر ابن ابی حاتم میں، حضرت امام ابو جعفر رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری میں، اور امام خازن نے بھی اس واقعے کو اپنی سند کے ساتھ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی آیت ہے سورۃ دہر، سورت نمبر 76 آیت نمبر 8، سورت کا پہلا رکوع پارہ نمبر 29 ہے. رب کریم فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ تعالیٰ کے رضامندی اور خوشنودی کے حصول کے لیے کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنا کھانا مسکین کو کھلاتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں یہ آیت سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گھرانے کے لیے نازل ہوئی ہے. کیا مطلب؟ واقعہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے حضرت امام حسن اور امام حسین بالکل بچپنا تھا، چھوٹی عمر تھی، بیمار ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت پہ آئے تو حضور پاک کے ساتھ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے. عیادت ہو گئی، دعا ہو گئی، تیمارداری ہو گئی. جب جانے لگے تو حضرت ابو بکر و عمر نے حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ اے علی، اگر آپ اللہ کے نام کی منت مان لیں کہ اے اللہ آپ ہمارے بچوں کو صحت دے دیں، میں آپ کے لیے کوئی روزے رکھوں گا یا کوئی صدقہ کروں گا، کوئی ایسے اللہ کے نام کی منت اگر آپ مان لیں تو انشاءاللہ اللہ ان شہزادوں کو صحت عطا فرمائے گا. تو حضرت علی نے فرمایا بہت اچھا، آپ نے ایک قابل توجہ بات کی طرف میری توجہ مبذول کرا دی. یہ حضرت ابو بکر عمر حضور پاک کے ساتھ تشریف لے گئے تو حضرت علی نے یہ بات جا کر حضرت اماں فاطمہ سے ڈسکس کی تو انہوں نے فرمایا بہت اچھا، ہم 3 روزوں کی منت مان لیتے ہیں کہ مولا ہمارے بچوں کو صحت دے دے، ہم تیری خوشنودی کے لیے 3 روزے رکھیں گے. اجی بہت اچھا، یہ بات ڈیسائیڈ ہو گئی. اللہ نے صحت عطا فرمائی حضرت حسن اور حسین کو. بچپنا ہے، جب رسول اللہ دنیا سے گئے ہیں حضرت حسین کی عمر کوئی 7 سال ہے اور 8 ساڑھے 8 سال عمر حضرت امام حسن کی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں اس وقت کتنی عمر ہوگی جب رسالت امام خود موجود ہوں گے. بچپنا تھا. حضرت علی المرتضیٰ نے دیکھا کہ بچوں کو صحت ملی تو روزہ رکھا. صرف علی نے نہیں رکھا، حضرت علی نے رضی اللہ عنہ نے خود رکھا، اماں فاطمہ نے رکھا. تو
تو حضرت حسن اور حسین بچے تھے، انہوں نے بھی ساتھ روزہ رکھ لیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کے دو غلام بڑے مشہور ہیں، ایک کوفہ میں حضرت علی کا غلام تھا اور ایک مدینہ طیبہ میں حضرت علی کا غلام تھا۔ زرار بن زمرہ کنانی یہ کوفہ کا غلام ہے اور قمبر یہ حضرت علی کی مدینہ کا غلام ہے۔ تو جب ان چار حضرات کا روزہ تھا تو پانچویں غلام نے کہا کہ آپ میرا روزہ بھی لے لیں۔ حضرت اماں فاطمہ کی کنیز ہے فضہ، اس نے کہا میرا روزہ بھی ہو جائے، تو 6 آدمیوں نے ایک گھر کا روزہ رکھا اور پانی سے روزہ رکھا، روزہ شروع ہو گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ تجارت کی غرض سے بازار تشریف لے گئے، ایک دن میں کچھ مٹھی جو ملے، جب عصر کو یہ لے کر آئے اماں فاطمہ نے اس کو چکی پیسا، چکی پیسنے کے بعد ان کی روٹی پکائی تو یہ 6 روٹیاں بنی جو ایک ایک روزے دار کے سامنے افطاری کے وقت موجود تھی۔ اب قریب تھا کہ وقت افطار ہوتا تو یہ اس کو نوش فرماتے۔ حضرت امام ابو جعفر فرماتے ہیں ایک شخص مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گھومتا ہوا حضرت علی المرتضیٰ کے گھر کے سامنے آ کے اعلان کرتا ہے، یا اہل البیت انا مسکین من مساکین المدینہ اطعمونی فاطعمکم الجنہ وفی روایت فاطعمکم من موائد الجنہ، کہ اے اہل بیت کا گھرانہ، میں مدینہ کے مسکین لوگوں میں ایک مسکین ہوں، اگر تم مجھے کھانا کھلا دو گے، میرے بچوں کو کھلا دو گے تو فقیر دعا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے دسترخوان سے سیراب کر دے۔ سیدنا حیدر کرار نے روٹی اٹھائی اور فرمایا بیٹا حسن یہ روٹی فقیر کو دے دو۔ اماں فاطمہ نے فرمایا بیٹا میری بھی دے دو۔ اب جب بیٹوں نے دیکھا نا تو انہوں نے اپنی روٹیاں بھی اسی جھولی میں ڈال دی۔ تو اماں فاطمہ کی کنیز اور حضرت علی کا غلام بھی پیچھے نہیں رہ سکتا تھا کہ ہم بھی تو اسی گھرانے کے راہرو ہیں، انہوں نے بھی یہ روٹیاں اٹھا دی۔ اب افطاری بھی پانی سے، 24 گھنٹے ایک دن گزرا، اگلے دن کا روزہ تھا، روزے 3 رکھنے تھے، پھر سحری پانی سے، اب شروع ہو گیا معاملہ۔ پھر اسی طرح جو ملے ہیں اور پھر پیسا گیا اور سامنے رکھے ہیں، تو اب اعلان والے کا اعلان کچھ اور ہے، انا یتیم من یتام المدینہ اطعمونی اطعمکم موائد الجنہ، میں مدینہ کے یتیموں میں ایک یتیم ہوں، اگر مجھے کھانا کھلائیں گے تو رب تمہیں جنت کے دسترخوان سے کھلائے گا۔ یہاں 24 48 گھنٹے پورے ہو رہے ہیں اور 6 روٹیاں اسی یتیم کی جھولی میں پہنچ گئیں۔ اب آخری روزہ اور رب کے امتحان کے معاملات کی ترتیب بھی آخر پر ہے۔ اب انہوں نے پھر روزہ رکھا ہے وہی پانی سے، پھر افطاری کے لیے وہی ترتیب 6 روٹیوں کے سامنے تھی، تو اب اعلان ہے، یا اہل البیت انا اسیر من اسار المدینہ اطعمونی اطعمکم من موائد الجنہ، میرے مالک نے مجھے قید کر رکھا ہے، مجھے کھانا نہیں دیتا، میں قیدی ہوں، میرے جیسے 4-5 قیدی اور بھی ہیں، اگر آپ ہمیں کھانا کھلائیں گے رب آپ کو جنت کے دسترخوان سے کھلائے گا۔ یہاں 72 گھنٹے پورے ہیں اور اگلی 6 روٹیاں بھی اسی کی جھولی میں۔ اب یہ 3 دن ہے، 3 دن کی 15 نمازیں بنتی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ حضور پاک کی اقتداء میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، مجال کے کسی موقع پہ نبی پاک کی خدمت میں آ کر یہ جملہ کہا ہو کہ ہم نے ایسا مذہب قبول کیا جس میں ہمیں 3 دن سے کھانا بھی گھر میں نہیں ہے، یا کوئی دین پر بات کی ہو یا کوئی رشتہ داری پر بات کی ہو، اس کو دل ہی دل میں چھپائے رکھا۔ صرف علی نے نہیں، اس گھر کے بچوں نے بھی، اس گھر کی خواتین نے بھی۔ تیسرے دن جبرائیل امین حضرت علی المرتضیٰ کی تعریف، حضرت امام حسن و حسین کی توصیف، اماں فاطمہ کی ثنا خوانی، فضہ اور قمبر غلام کی مہربانیوں کے بارے میں آیت لے کر نازل ہوا۔ وہ آیت یہی جو میں نے سورت نمبر 76 سورت دہر آیت نمبر 8 پڑھی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اے نبی پاک یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضامندی کے لیے، کسی کے دکھلاوے کے لیے نہیں، اللہ کی رضامندی کے لیے مسکین کو بھی کھلاتے ہیں، یتیم کو بھی کھلاتے ہیں، قیدیوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ میرے دوستو، یہاں یطعمون جمع کا صیغہ ہے، اسے کہتے ہیں پلورل ورڈ، جمع ہے، سنگولر نہیں ہے۔ تو یطعمون میں جہاں باقی ہیں وہاں حضرت حسین بھی شامل ہے۔ قرآن کریم کا یہ یطعمون
اس وقت کی 72 گھنٹے کی بھوک کے بعد جب یہ بات پھیلی تو پھر صحابہ کی طرف سے گھروں کا اکرام بھی آیا. وہ باتیں اپنی جگہ، لیکن قیامت تک قرآن کریم میں اہل بیت کی اس ایثار اور قربانی کے ڈنکے بجتے رہے. سبحان اللہ. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے لیے آیات تلاش کریں تو کئی آیات ملتی ہیں اس طرح ان ٹچ ہو کر جن میں ان کا شان نزول موجود ہے. اس کے علاوہ آیات تطہیر بھی ہے اور بھی ہے. شاید آیات لمبی ہو جائیں تو میں آیت کی اسی حصے پر بات کر کے حدیث پاک کی طرف آنے لگا ہوں. سیدنا حسین کا مقام احادیث پاک میں کئی جگہ ہمیں ملتا ہے، کئی معاملے ملتے ہیں. مثلا جو میں نے حدیث پاک خطبے میں پڑھی ہے، جامع ترمذی جلد نمبر 2 باب المناقب کی صحیح روایت ہے. حضرت یعلا بن مرہ العامری، عامر قبیلے کے، بنو عامر قبیلے کے چشم و چراغ ہیں، پیغمبر کے صحابی ہیں. یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینہ، اے میرے اللہ، حضور نے فرمایا اے میرے اللہ اس بندے سے تو محبت کر جس کے دل میں میرے حسین کا پیار ہے. وحسین سبت من الاسباط، اور میری نسل کی بڑھوتری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا کردار ہے. کیا مطلب؟ دنیا میں جس کا خاندان چلا، دنیا میں جس کی نسلیں چلیں، دنیا میں جس کی قوم چلی، دنیا میں جس کا قبیلہ چلا، دنیا میں جس کے خاندان کی بڑھوتری چلی تو اس کے بیٹے سے چلی ہے، اس کے بیٹوں سے اس کی اولاد بڑھی ہے. یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں دی ہیں. یہ 3 اور 4 مل کے 7 تعداد بنتی ہے جو پیغمبر کے لخت جگر، پیغمبر کے نور نظر، پیغمبر علیہ السلام کا خون، جن کی رگوں میں خون محمدی دوڑتا ہے. یہ 4 بہنیں اور 3 بھائی ہیں. لیکن اللہ کا کرنا، رب کریم نے بیٹوں کو بچپن میں اٹھا لیا، ابھی وہ رجال کی عمر کو نہیں پہنچے تھے. اور بیٹیوں میں اللہ تعالیٰ نے اولادیں تو سب کو دی، لیکن اماں فاطمہ الزہرا چوتھی اور چہیتی بیٹی رضی اللہ عنہا وہ ہیں، ان سے نسل پیغمبر کو رب نے قیامت تک جاری رکھا. تو حضرت فاطمہ کی اولاد میں امام حسن ہے، امام حسین ہے. انہی کی نسل پوری دنیا میں سادات فاطمیہ کے نام سے ہوگی. تو میرے نبی کی خصوصیت ہے کہ میرے نبی کی نسل اس کی بیٹی سے چلی. تو حسین سبت من الاسباط، فرمایا میرے اولادوں میں حضرت حسین اولاد ہیں. آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ بچی کی اولاد ہیں، جی نہیں، سادات کا رشتہ ایک عورت سے چلا ہے. یہ خصوصیت ہے تو میرے پاک پیغمبر کی ہے. اسی لیے تو فتاوی میں مفتیان کرام لکھتے ہیں کہ اگر کسی کی والدہ سیدہ ہو تو وہ اولاد بھی خود کو سید کہلوا سکتی ہے اگرچہ ان کا والد سید نہ ہو. کیوں؟ سادات کی نسل بھی تو ایک خاتون سے چلی ہے. یہ مقام اور مرتبہ ان سادات کا ہے جن کے امام اور سردار حضرت حسین اور حضرت حسن ہے. آج میں ملتان میں ہوں. ملتان امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے نام سے دنیا میں جانا اور پہچانا جاتا ہے. باقی بھی دنیا میں سادات ہوں گے، لیکن امیر شریعت کی قبر پہ رب کروڑوں ارب و رحمت نازل فرمائے. یہ عطا اللہ شاہ بخاری وہ ہے جو نجیب الطرفین ہے. نجیب الطرفین کا معنی اس کے والد امام حسن کی اولاد سے ہیں اور والدہ امام حسین کی اولاد سے. میں نے کہا جس شہر پہ ہوں اگر ہم اسے سلام عقیدت پیش نہ کریں تو اور کس کو کریں. میرے والد محترم شیخ الحدیث مولانا محمود الحسن قریشی رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں ارب و رحمت نازل فرمائے، حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے ساتھی اور بڑے قابل اعتماد لوگوں میں تھے. صوبہ سرحد کی ذمہ داری مجلس احرار اسلام کی والد صاحب کے سر پہ تھی. تو میں نے بچپن سے حضرت بخاری کے قصے اپنے والد محترم سے سنے ہیں. یقین مانی آپ تو خوش قسمت ہو، آپ تو جا سکتے ہو حضرت کی قبر پہ جا کر آپ کبھی فاتحہ پڑھیں. میں تو کبھی کبھی آتا ہوں، لیکن جب اس قبر پہ ٹھہرتا ہوں، اس سید زادہ کی قبر پہ اگر ایصال ثواب کر لیں تو یقین مانے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی ناخن تک ایک ایمانی لہر دوڑ جاتی ہے. میرے دوستو، پھر بعضوں کو اللہ تعالیٰ ان کی اولاد بھی بتاتا ہے. تو پھر حضرت امام حسن کو، امام حسین کو سبتم من الاسباط کہا گیا کہ ان سے نسل محمدی چلی ہے. اور یقین مانیے رسول اللہ کی بیٹیاں تو کئی ہیں،
لیکن اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے اللہ تعالیٰ سے وہ مقام حاصل کیا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی اس بیٹی کا نام فاطمہ ہے، لقب بطول اور زہرا ہے۔ بطول تبتل سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دنیا سے جدا ہو کر ایک طرف اللہ کے لیے یکسو ہو جانا، لیکن زہرا پھول کو کہتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ کو زہرا کیوں کہا گیا؟ نبی کی ہر بیٹی نبی کا پھول ہے، لیکن اسے زہرا اسی لیے کہا گیا کہ پھول وہ ہے جس سے خوشبو بکھرتی ہے، اما فاطمہ وہ ہیں جس نے نسل محمدی بکھری ہے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین اور حسن کو اس کا ذریعہ بنایا۔ بلکہ اگر آپ اٹھائیے سنن ابی داود، اس سنن ابی داود میں آپ کتاب الفتن اٹھائیے، اس میں علامات ظہور مہدی اٹھائیے، تو سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ حضرت حیدر کرار کی حدیث پاک موجود ہے کہ رب کریم جس کو آخر میں مہدی بنا کر بھیجیں گے اور وہ دنیا میں نظام عدل قائم کریں گے، تو وہ بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ میں نے اس کی شروحات میں کئی وجہ تلاش کی کہ دیکھیں امام حسن کی اولاد میں اللہ امام مہدی کو بھیجیں گے اور وہ دنیا میں آ کر نظام عدل قائم کر دیں گے۔ حدیث پاک میں اس حد تک عدل ہوگا کہ مسلمان کا بچہ سانپ اور بچھو جیسے زہریلے جانور سے بھی کھیلے گا تو ان کو ڈنگ نہیں مارے گا، کیونکہ یہ منظر دنیا عدل و انصاف پہ پہلے اپنی آنکھ سے دیکھ چکی ہے۔ جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور تھا تو شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیتے تھے۔ ایک دن جنگل میں بیٹھے ہوئے کسی چرواہے کے ریوڑ میں سے شیر نے بکری کو اٹھایا اور اسے کھانے کے لیے کندھے پہ رکھ کے بھاگ پڑا، تو وہ وہیں بیٹھے ہوئے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا، اللہ ہمارے امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز اموی پہ رحمت نازل کر، اللہ اس کی مغفرت کر، اللہ اس کے قبر کے ماحول کو ٹھیک فرما دے۔ ساتھیوں نے پوچھا، اور یہاں تو تیرے تک کوئی خبر نہیں پہنچی، تجھے کس نے بتایا امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز دنیا سے رخصت ہو گئے؟ انہوں نے کہا میری زندگی گزر گئی ہے، جب سے اس کا دور خلافت ہے، جب سے اس کا دور حکومت ہے، یہ وہ نظام عدل کو نافذ کر چکا ہے کہ کبھی شیروں نے میری بکریوں پہ حملہ نہیں کیا تھا، آج شیر نے بکری پہ حمل کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حدیث پاک میں ہے امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور اتنا مقدس، اتنا پرامن، اتنا 100% پیسفلی ہوگا کہ وہاں پر جانوروں سے اور ان حشرات الارض سے اور ان کیڑوں سے جو زہریلے ہوں گے مسلمانوں کے بچے کھیلیں گے، پر وہ اس کو ڈسیں گے نہیں، تکلیف نہیں دیں گے۔ یہ دور امام مہدی کا ہے، یہ مقام امام مہدی کو ملا پر نسل حسن سے ملا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں، فرماتے ہیں ان میں ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نعمت، اللہ کی رضامندی کے لیے کوئی نعمت قربان کر دو، رب نسلوں کو نوازتا ہے، رب اولادوں کو نوازتا ہے، رب آپ کی اولاد در اولاد پہ وہ کرم نازل فرماتا ہے جس کی وجہ سے تم نے وہ نعمت اللہ کے لیے قربان کی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ کے بعد دنیا کی سلطنت خلافت، زمام خلافت راشدہ کا آخری حصہ حضرت امام حسن کے ہاتھ میں آیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو ایک کرنے کے لیے، ایک پرچم پہ جمع کرنے کے لیے اس وقت عام الجواہ قائم فرما کر یہ حکومت و سلطنت حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ پہ قربان کر دی تھی، اور حضرت معاویہ نے بھی رسول اللہ کے نواسے کی وہ عزت کی ہے۔ فرمایا امام حسن آپ آ گئے، آپ پہلے دن آتے، یہ پہلے دن بات ختم تھی، میرے نبی نے فرمایا ان بنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرے اللہ نے کرم کرنا ہے، میرے بیٹے حسن پہ، اس کے سر پہ سرداری کا تاج آئے گا۔ جب دنیا میں خون بہ کے مسلمانوں میں دو گروہ ہو چکیں گے، یہ دو عظیم مسلمانوں کے گروہ میں امام حسن صلح کرائے گا۔ تو امام حسن نے صلح کی خاطر حکومت قربان کی تھی، خلافت قربان کی تھی، امارت قربان کی تھی۔ تو حضرت علی کی روایت کو امام مہدی پہ فٹ کر کے دیکھیں، انہو من ولد الحسن، فرمایا امام مہدی حضرت حسن کی اولاد سے ہوں گے، یعنی وہ نعمت مسلمانوں کے اجتماع کے لیے قربان کی تھی، رب نے نسلوں کے اوپر اس انعام کو جاری رکھا۔ تو میرے دوستو، حسین سبتم من الاسباط،
اس خاندان کو محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نسل کو اور اپنے زندہ رکھنا ہے تو اس شہزادوں کے ذریعے رکھا ہے۔ میرے دوستو، میں حضرت امام حسن رضی کی بات کی تو ایک جملہ کہہ کے پھر امام حسین کی بات آگے چلاتا ہوں۔ شاید کسی کے دماغ میں کوئی خیال آئے حضرت معاویہ کے بارے میں، شاید کسی کے غلیظ دماغ میں کوئی اس طرح کی بات اٹھے۔ ابھی بھی اسٹیج سیکرٹری صاحب کو اس طرح اشارہ کر رہے تھے تو کہہ دیں حضرت معاویہ یوں یوں یوں، تو 1 2 3 کر کے میں آپ کو جملہ سمجھانے لگا ہوں۔ کسی بندے کے بد دماغ میں کبھی اعتراض آئے تو ایک جواب دو کہ یہ جو روایتیں تو الٹی پھلٹی کر کے حضرت معاویہ پر فٹ کر رہا ہے، یہ تجھے پتہ چلا ہے؟ امام حسن کو پتہ نہیں تھا؟ امام حسین کو پتہ نہیں تھا؟ وہ تو کوفہ سے چلے ہیں، عراق کراس کیا ہے، عراق کراس کر کے درمیانی ایریاز کو کراس کرتے ہوئے شام پہنچے ہیں، شام کا کیپٹل دمشق پہنچے ہیں، دمشق میں قصر عمارت پہ جا کے حضرت معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر صلح بھی کی ہے، بیعت بھی کی ہے۔ تمہیں حضرت معاویہ کے بارے میں بد دماغوں کو بغاوت نعوذ باللہ نظر آتی ہے، تمہارے دماغوں میں حضرت امام حسن کے اس امام جس کی بیعت امام حسن نے کی اس پر اعتراضات نظر آتے ہیں۔ حضرت حسن تو اس گھر کا فرد ہے جس میں حضرت علی المرتضیٰ ہے، یہ صلح کر رہا ہے۔ اب تو اگر حسینی اور حسنی طریقے پر ہے تو بھی صلح قائم رکھے گا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے میرے استاد مکرم استاد عظیم مجاہد رحمہ اللہ سے پوچھا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ میں جنگ ہوئی ہے، تو مجھے بتائیں تو آپ حضرت علی کو دشمن مانتے ہیں یا معاویہ کو دشمن مانتے ہیں؟ اس نے سمجھا یہ کوئی نہ کوئی جملہ کہیں گے تو میں پھنسا لوں گا۔ انہوں نے فرمایا بعض اوقات جنگ ہوتی ہے جب کسی نتیجے پہ آئے تو بات فائنل ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی نبی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑی اور غصہ کیا، تو چھوٹے بھائی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، میری بات تو سن لیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جیسے آپ سمجھ رہے ہیں۔ اس لڑائی کے بعد بھائیوں میں صلح ہوئی ہے، بتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دشمن کہے گا یا حضرت ہارون علیہ السلام کو؟ اب منہ میں کچھ نہ رہا تو استاد مکرم نے اس جواب کے بعد ایک جواب اور دیا، کہا یہ اصول کافی ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا تیرے مذہب کی معتبر کتاب ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا اس میں لکھا ہے جو 12 امام ہیں ان کا کہنا ماننا فرض ہے، اور اگر نہیں مانے تو کفر کی موت مر جائیں گے۔ 12 ائمہ میں حضرت علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، محمد مہدی، 10 اور 2 12۔ ان 12 ائمہ میں جس کسی نے بات نہ مانی وہ کفر کی موت مر جائے گا۔ تیرے مذہب کی معتبر کتاب بتاتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ کہا امام حسن کون سے نمبر کے امام ہیں؟ کہا جی دوسرے نمبر کے۔ کہا امام حسن کے بعد تیسرے نمبر کے امام کون ہے؟ کہا حضرت حسین ہے۔ کہا یہ دونوں گئے ہیں، تیرے مذہب کی کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ جلد نمبر 2 بتاتی ہے یہ دونوں بھائی گئے ہیں، اپنے دوست کو لے کر گئے ہیں، دوست کا نام قیس بن سعد بن عبادہ ہے، یہ تینوں کٹھے گئے ہیں، حضرت معاویہ کی بیعت کی ہے، حکومت ان کے حوالے کی ہے، صلح ان سے رکھی ہے۔ تیرا مذہب بتاتا ہے ائمہ میں کسی امام کی بات نہ مانی کفر کی موت مر جائیں گے۔ اب تجھے بھی دوسرے امام حضرت حسن، تیسرے امام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بات مان کے حضرت معاویہ سے صلح رکھنی پڑے گی، ورنہ تیرے مذہب کے مطابق کفر کی موت مر جاؤ گے۔ تو بات تو پوری کریں، ادھوری بات نہیں کرتے۔ میرے دوستو، ہم محبت اہل بیت کے بھی قائل ہیں، عقیدت صحابہ کے بھی قائل ہیں۔ میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہا تھا، آئیے میں حضرت امام حسین پہ آنے لگا ہوں۔ میں ایک بات سوچتا ہوں، کبھی کبھی میرا عقل دنگ رہ جاتا ہے۔ حسینیت کو بیان ہوتے ایک عرصہ گزر گیا ہے، لیکن کیا بات ہے، حضرت حسین کا یا بچپن بیان ہوتا ہے یا شہادت بیان ہوتی ہے؟ حضرت حسین کے بچپنے کو سنایا جاتا ہے، شہادت سنائی جاتی ہے۔ حضرت حسین کی شہادت کے وقت عمر 58 سال ہے۔ 58 سال! مجھے بتائیں درمیانی عمر کے واقعات کہاں ہیں؟ درمیانی عمر کے تعلقات کہاں ہیں؟ درمیانی عمر کے معاملات کہاں ہیں؟ درمیانی عمر کے بود و باش، روز اور دن اور رات، لیل و نہار، یہ کہاں ہے؟ ان شب و روز کو بھی تو بیان کیا جائے۔
لیکن نہیں کیا جاتا. وجہ اس کی وجہ یہ ہے حضرت حسین کی جوانی میں حضرت عمر کا دور ہے, وہاں محبتیں ہیں. حضرت حسین کی کڑیل جوانی میں حضرت عثمان جو حضرت حسین کے خالو ہیں ان کا دور ہے. اگر بتایا جائے گا تو محبتیں نظر آ جائیں گی, اگر بتایا جائے گا پیار نظر آ جائے گا, اگر بتایا جائے گا وہاں عقیدتیں نظر آ جائیں گی. اور جب یہ نظر آ جائے تو جس میں دل میں منافقت ہے اس کی منافقت رہ کیسے سکتی ہے؟ وہ تو چھرا چھوٹی چیز ہے, کہاڑا باغ ویسی بابا, کچھ بچے گا بھی نہیں. تو لہٰذا مٹی پاؤ نہ بتاؤ نہ بابا. اہل سنت میں غیرت بھی ہے, علم بھی ہے. اہل سنت غیرت اور علم کے اتحاد کا نام ہے. ہم پوری بات کریں گے. حضرت حسین کی عمر 7 سال ہے, حضرت حسن کی عمر 8 ساڑھے 8 سال ہے. رسالت میں آپ دنیا سے گئے ہیں. دور خلافت ابو بکر کا ہے, بچپنا رہا ہے 2.5 سال. اب جب یہ بچے 10 کو کراس کر کے جوان ہو رہے ہیں تو امیر المؤمنین عمر فاروق کا دور ہے. حضرت عمر کے دور میں حضرت حسین کی شادی بھی تو ہوئی ہے. اور ظالموں, بیوی کا نام بتاتے ہو, اولاد کا نام بتاتے ہو, یہ نہیں بتاتے یہ رشتہ کس نے پسند کیا تھا, یہ نہیں بتاتے اس رشتے کا نکاح خان کون تھا, یہ نہیں بتاتے اس رشتے کا انتخاب کس نے کیا تھا. کہ حضرت حسین کا صرف بچپن ہے, کہ حضرت حسین کی صرف شہادت ہے, درمیان میں شادی نہیں ہے. ایران فتح ہوتا ہے, یزدجر کی بیٹیاں گرفتار ہو کے آتی ہیں تو وہ اسلام کا اعلان کرتی ہیں کہ اب تو باندھیاں نہیں ہیں, اب تو ان کو آزادی ملے گی. اسلام قبول کر لیا ہے. کتنی بیٹیاں ہیں؟ 3 بیٹیاں یزدجر کی آئی ہیں, تینوں بہنیں ہیں. اچھا, حضرت عمر کا دور ہے کہ شہزادیاں شہزادوں کے لیے ہیں. یزدجر کی بیٹی شہر بانو, اللہ اکبر یار, شہر بانو امام زین العابدین کی اماں, نسل سادات جن سے قائم ہے آج. کربلا میں باقی شہید ہوئے تھے نا, غازی کربلا تو امام زین العابدین ہے نا, ان کی اماں حضرت شہر بانو. نکاح حضرت حسین سے حضرت عمر نے کیا ہے. اللہ اکبر. یہاں رشتہ حضرت علی المرتضیٰ قبول فرما رہے ہیں. یہ جو محبت میں رشتے ملتے ہیں یا پیار میں رشتے ملتے ہیں یا نفرت میں ملتے ہیں؟ اگر کوئی کہنا نفرت میں ملتے ہیں تو میں ڈوڈو بنا بھی کروے سانچا سارے آنا رلا کے ہیں. ہر بھائی نفرت ملتے ہیں تو ڈوڈو عشاء کوئی رہے ہو بھائی. میرے کو تو چلو گنجائش نہ ہوئے چار پورے تو میں حضرات تو متمنی بیٹھے نا, ہاتھ کھڑا نہ کرے تو گھر بجنا. تو میرے دوستو, یہ رشتہ حضرت حسین کو دیا. 2 بہنیں اور ہیں, ان 2 کا رشتہ کہاں گیا؟ آپ تاریخ کی اوراق کھنگالیں. ایک بیٹی حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر کو ملی ہے, ایک بیٹی تو حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین کو ملی, اور تیسری بیٹی حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن کو ملی ہے. یار یہ تعلق کوئی نہیں بتاتا. اچھا آگے چلے. حضرت حسین کی شادیاں بھی ہوئی ہیں, محبتیں بھی ہیں, پیار بھی ہے, تعلق بھی ہے. حضرت عثمان کا دور آتا ہے. حضرت عثمان کے دور میں تو اب یہ نوجوان اس حد تک پہنچے ہوئے ہیں کہ اب یہ جنگوں میں بھی شرکت کر سکتے ہیں. طبرستان ایران کا ایریا ہے, یہ فتح ہوتا ہے, ایک لشکر جرار اس کی فتح کے لیے جا رہا ہے. حضرت عثمان غنی کا دور خلافت ہے. حضرت امام حسن اور امام حسین نے اپنا نام اس لشکر میں شامل کروایا اور مجاہد فی سبیل اللہ بن کے دور خلافت عثمانیہ میں طبرستان میں فتح کے جھنڈے گاڑے. اگر یہ خلافت غاصبہ تھی, خلافت کاذبہ تھی, یہ خلافت کوئی اور چیز تھی, غصب کی ہوئی تھی, تو غصب شدہ خلافت کے ماتحت جہاد نہیں ہوتا, فساد ہوتا ہے. فساد میں شرکت کرنے والا فسادی ہوتا ہے. لیکن میں تو ان کو مجاہد مانتا ہوں, جہاد مانتا ہوں. پتہ چلا خلافت غاصبہ نہیں تھی, یہ تیرے دماغ کا خمار ہے. یہاں شرکت ہو رہی ہے. طبرستان کی فتح میں دونوں طرف کی کتابیں متفق ہیں کہ امام حسن کی بھی شرکت ہے, امام حسین کی بھی شرکت ہے. یہ محبت ہے. چلو آگے چلتے ہیں. حضرت علی کا دور تو چلو گزر گیا, اس معاملات میں پھر صلح ہوئی. اس کے بعد معاویہ کا دور آ گیا. حضرت معاویہ کے دور میں کوئی جہاد ہوا کیا؟ امام حسن اور حسین اس میں شامل ہوئے؟ اے اللہ کے بندے آؤ, میں صرف تمہیں بتاتا نہیں ہوں, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ سناتا بھی ہوں. رب آپ کو ترکی لے جائے. ترکی کا دارالخلافہ تو انقرہ ہے, لیکن پرانا شہر استنبول ہے. پرانا نام اس کا قسطنطینیہ ہے, قسطنطنیہ بھی کہتے ہیں اس کو اردو میں. اس شہر میں 2 حصے ہیں,
اسے کہتے ہیں گیٹ آف یورپ. ایک ایشین سائڈ ہے اور ایک یورپین سائڈ ہے. یہ وہ شہر ہے جو دو بر اعظموں کو ملاتا ہے. میں نے ایک بار نہیں 2 بار یہاں جا کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت کی ہے. یہ میزبان رسول ہیں, ان کی قبر موجود ہے. ایشین سائڈ میں نہیں ہے, یورپین سائڈ ہے. بر اعظم ایشیا کراس کریں, اوپر پل ہے, باسفورس کے سمندر کو کراس کریں, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے, قبر مبارک. یہ صحابی حضرت معاویہ کے دور میں آئے ہیں, بعد شہادت بعد وفات ان کی قبر مبارک ہے. ان کے جنازے میں امام حسن اور حسین کی شرکت ہے. تو اس کا مطلب ہے جب حضرت معاویہ کے دور میں قسطنطنیہ کی فتح ہوئی, قسطنطنیہ پہ حملہ ہوا تھا اور اس جہاد کے لیے لشکر آیا تھا, تو حضرت معاویہ کے محتاط امام حسن اور حسین بھی آئے تھے. یہ محبت نہیں ہے, یہ تعلق نہیں ہے. آج دنیا میں حضرت معاویہ پر بک بک کرنے والوں, تمہاری زبانیں بک بک کرتے رکتی نہیں ہیں. امام حسن اور حسین ان کے لشکر کے محتاط چل کے جہاد فی سبیل اللہ ادا کر رہے ہیں. اور ظالموں, حضرت حسن اور حسین کا نام لے کے ان کے ائمہ پہ تبرہ کرنے والوں, کل قیامت میں حسنین کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ عجیب معاملہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے. اجی فلاں یہ اور فلاں کو چھوڑ, امام حسن اور حسین تو اس معاملات کے آئی وٹنس ہیں, عینی شاہد ہیں, جن کی بات کو لے کر تم حضرت معاویہ پر اعتراض کرتے ہو. لیکن پتہ نہیں, بعض اوقات جو کہتے ہیں نا اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی, تو وہاں یہ حال ہوا کرتا ہے. اوٹ پٹانگ کی باتیں اٹھا کے صحابہ اور اہل بیت میں نفرتیں پیدا کرنے والوں, میں تو ایک ہی شعر میں تمہاری پورے ان معاملات کا تجزیہ یوں کروں گا. وہ کہتے ہیں نا کہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, بھانمتی نے کنبا جوڑا. اس طرح کی باتیں لے کر بیٹھے ہیں. ایک بندے نے بڑی عجیب بات کی, اس نے کہا کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں, کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ. یہ اس طرح کے اعتراضات اٹھا کے, کوئی ادھر کسی غیر مسلم کے, ادھر کسی بے ایمان کے, ادھر جس کے دل میں صحابہ کا بغض پل رہا, وہاں صحابہ کا نفرت پنپ رہی, ان کی باتیں اٹھا کے اعتراض کس پر؟ حضرت معاویہ پر. اور خدا کے بندے, معاویہ نام کا مطلب تمہیں آتا تو یہ جملہ کبھی نہ کہتے. معاویہ تو اس ستارے کو کہتے ہیں, ہوا النجم اللائم, وہ چمکتا ستارہ جو تہجد کے وقت آسمان پہ طلوع ہوا کرتا ہے. اور اس ستارے کو دیکھ کر کیا ہوتا ہے آپ اور چھوڑیں, نوجوان شاید نہ جانے, سفید ریش بزرگ جانتے ہیں, یا گھروں میں ہماری مائیں بہنیں جو اس وقت نانی اور دادی کی عمر کی ہیں وہ بھی جانتی ہیں, نوجوان نہیں جانے گا. آپ یہاں سے اٹھیں, گھر تشریف لے جائیں, اپنی نانی اماں, اپنی دادی اماں, یا آپ کی عمر آپ کی والدہ کی زیادہ ہے یا والد کی, ان سے جا کر پوچھیں کہ امی جو کتا بھونکتا ہے اس کے بھونک کو 24 گھنٹے بھونکنے پہ بھونک کہتے ہیں, لیکن جو تہجد میں بھونکتا ہے اس کا اسٹائل چینج ہو جاتا ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ آپ کی مائیں, آپ کی بڑی عمر کی خواتین یا بڑے والدین بتائیں گے کہ اسے کہتے ہیں اروڑی ڈیوانا, اروڑیاں لیندہ ہے. تو اس وقت اس کی بھونکنا کیوں نہیں کہتے, اروڑی کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بیٹا ہم نے تو یہی سنا ہے اوپر کوئی خاص ستارہ دمدار ہے, وہ طلوع ہوتا ہے تو کتا اسے دیکھ کے بھونک چینج کر لیتا ہے. میں نے کہا اماں مسئلہ سمجھ آ گیا, یہ لسان العرب میں لکھا ہوا تھا کہ نجم لائم معاویہ ستارہ ہے اور وہ تہجد کے وقت چمکتا ہے, اسے دیکھ کے بھی کتے کی بھونک چینج ہو جاتی ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. کوئی پیغمبر کے صحابی کو دیکھ کے بک بک کرتا ہے تو اسا تک پرانا سنجھاڑ دیں, ہم تو جو بہت پرانے سے جانتے ہیں, ہمیں نہ ہی کسی معلومات کی ضرورت نہیں ہے. میرے دوستو, صحابہ اور اہل بیت میں محبتیں ہیں, پیار ہے, تعلق ہے, تو ان کا دور خلافت, ان کی دور حکومت, ان کا دور امارت ایسا گزرا ہے جس میں ان شہدادگان نے ان خلفائے راشدین کے ساتھ, بعد میں خلافت عادلہ میں حضرت معاویہ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے ساتھ دیا. اور ایک جملہ میں مزید سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, جب حضرت امام حسن اور حسین نے حضرت علی کے کہنے پہ پہرا دیا تھا, وہ کون سا در تھا, وہ کون سا گھر تھا, وہ کون سا دروازہ تھا, وہ کون سے لوگ تھے؟ حضرت جزاک اللہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ ہوا ہے. سارے صحابہ کرام مکہ مکرمہ حج پہ گئے ہوئے ہیں,
حضرت عثمان غنی نے باقی ماندہ صحابہ کو حکم دیا، جی میرے لیے تم نے ان دشمنوں سے لڑنا نہیں ہے۔ امیر المومنین نہیں لڑنا، کہا جی نہیں لڑنا، میری ذات کی خاطر مدینہ حضور کے شہر میں خون بہے مجھے مناسب نہیں لگتا، مجھے نہیں قبول۔ حضرت علی، حضرت زبیر، اتنے بڑے بڑے حضرات موجود تھے، لیکن حضرت عثمان غنی کے حکم نے ان کو پابند کر دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے نہیں چلنے دیا، کہا جی نہیں ان سے لڑو گے، یہ جو کرتے ہیں میں ان کے ساتھ نبٹ لوں گا، آپ نے تلوار نہیں نکالے، حکم دے رہا ہوں بحیثیت امیر المؤمنین خلافت عثمان نہیں کرنا۔ اور ادھر سے حضرت عثمان کا صبر ہے، کیوں؟ حضرت علی المرتضیٰ نے جب پوچھا تھا تو فرمایا تھا آپ نے نہیں لڑنا، میں حکم دے رہا ہوں، خبردار کہ کوئی لڑا میں حضور پاک کے شہر کو اپنی ذات کے لیے خون آلودہ نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ ان کا مطالبہ ہے کہ عثمان خلافت چھوڑو، یہ چند شرپسند آ کر مجھے خلافت چھوڑنے کی بات کریں گے تو مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا، فرمایا یا عثمان لعل اللہ یکمسک قمیصا فإن ارادک المنافقون ان تخلع فلا تخلع لهم۔ امام ابن عساکر نے اپنی سند کے ساتھ اس حدیث پاک کو لکھا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا رب آپ کو خلافت کی قمیض عزت دے گا، اور اگر کچھ منافق آ کر کہیں کہ آپ اس قمیض کو اتار دیں، اسے نہ اتارنا یہاں تک کہ میرے پاس آ جانا۔ کہا میں نے نبوت کی دیدار میں، نبوت کی ملاقات میں، نبوت کے حکم پہ جان دے دینی ہے، لہٰذا میں نے یہ کام آپ کو نہیں کرنے دینا۔ اس کے باوجود صحابہ کرام کے تو ہاتھ بند گئے، پر حضرت عثمان کے گھر کی پہرہ داری کے لیے حضرت علی نے امام حسن اور امام حسین کو بھیجا تھا۔ یہ شہزادے تلوار لے کر پہرہ داری کے لیے ٹھہر گئے تو حضرت عثمان نے سب کو اللہ کا واسطہ دے کر نکال دیا کہ آپ جائیے اپنے گھر، چھوڑ دیں، میرا اللہ ہی حافظ ہے۔ لیکن حضرت حسن نہیں گئے، کیوں؟ یہ بالکل کونے میں قرآن پاک پڑھنے بیٹھ گئے گھر میں، انہیں کیوں نہیں نکالا؟ اس کی وجہ کئی وجہ ہیں۔ ایک تو عزت اور احترام اپنی جگہ اہل بیت کا، لیکن حضرت عثمان کا گھر حضرت حسن کا کیا لگتا تھا؟ خالہ کا گھر۔ کیا لگتا تھا؟ ماسی دا گھر۔ حضرت عثمان کی دونوں بیویاں حضرت حسن کی خالہ ہیں، ام فاطمہ کی بہنیں ہیں۔ خالہ کا گھر تو اپنا گھر ہوتا ہے نا۔ آج بھی اردو میں مثالیں دیتے ہوئے کہتے ہیں تو تا ایویں تھا خوش نہیں میں خالہ جی دا گھر ہے، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ تو خالہ کا گھر تو محبت ملتی ہے۔ حضرت حسن بیٹھ گئے حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے کہ میری تو خالہ کا گھر ہے، میں تو بیٹھ رہا ہوں۔ میرے دوستو، یہ شہزادے زخمی ہوئے ہیں یہاں پر۔ آپ کہتے ہو نا کہ حضرت حسین نے 3 دن پیاس کربلا میں کیسے برداشت کی؟ میں کہتا ہوں 40 دن پیاس حضرت عثمان نے برداشت کی۔ اس سبق کو امام حسین نے یہاں پڑھا، کربلا میں سنایا، یہاں سے دیکھا تھا، یہاں پر معاملہ ان کے سامنے تھا۔ یہ ایجوکیشن تھی، وہ پریزنٹیشن تھی، یہاں پڑھا تھا، وہاں سنایا ہے۔ میرے دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلماً شہادت پائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن عثمان غنی کو اس کنویں سے پانی بند کر دیا گیا تھا جو اپنے پیسوں سے خرید کے حضور پاک کی امت پہ وقف کیا تھا۔ ظالموں نے امام حسین اور امام حسین کی آل اولاد پر دریائے فرات کا پانی بند کیا، میں مانتا ہوں، پر دریائے فرات کا پانی 3 دن یہاں بند ہے، ظلم کا انتہا کا معاملہ ہے، وہاں 40 دن بند ہے، اس کی مذمت بھی تو کرنی چاہیے۔ تو میرے دوستو، یہاں ان حسنین کریمین کا کردار ہے، یہ نہیں بتایا جاتا۔ یہ بتائیں نا، یہ درمیانی عمر کی دوستیاں کھلیں گی، درمیانی عمر کے واقعات کھلیں گے تو پھر بات بنتی نہیں ہے، منافق کی بات بگڑ جاتی ہے۔ میرے دوستو، امام حسین کی شہادت پہ بھی میں چند جملے کہہ لوں۔ حضرت امام حسین کا ظلماً شہادت ہے، شہید ہوئے ہیں، مانتا ہوں سب کچھ ہے، لیکن مجھے بتائیں بلایا کس نے تھا؟ جنہوں نے یہ کہا تھا حسین ہم آپ کے ہیں، حسین ہمیں آپ سے پیار ہے، ہمیں آپ سے محبت ہے۔ یہ ابن عشاس یہی کہہ رہا تھا نا، خط تو اسی کے تھے نا، اور اسی کے ساتھیوں کے تھے، آپ ہمارے پاس آئیں، آپ بڑھیں۔ بلا تو لیا ان بے وفاؤں نے، صحابہ کرام منع بھی کرتے رہے، پر حضرت امام حسین کا جذبہ تھا، چلے گئے۔ اور اس وقت جب وہاں پہنچے پھر غداری بھی انہوں نے کی ہے۔ کل حسین حسین کر رہے تھے، کل حسینی حسینی بن رہے تھے، آج تم یزید کی طرف سے ایک افسر ابن زیاد آیا،
اس نے ایک تلوار نکال کے کہا تمہارے لیے تحفہ لایا. ان ہزاروں کوفیوں نے حضرت حسین سے وفاداری کو غداری میں بدل دیا. میں اس بات پہ اور کیا کہوں کہ تم نے نواسے رسول کو بلایا ہے اور ابھی رسول اللہ کی ہجرت کو 60 سال ہی پورے ہوئے ہیں اور وہ آل اولاد سمیت آیا ہے. تم نے اس سے وفاداری کو غداری میں بدل دیا ہے. ظالموں کچھ تو اپنے نبی کی وفاداری کا پاس رکھ لیتے. بہت بوڑھے صحابی تھے, انتہائی بوڑھے, ہاتھ میں لرزہ تھا, حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے, جب حضرت حسین کا سر مبارک ابن زیاد جیسے بے ایمان گورنر کے دربار میں آیا تو اس نے ہونٹ پہ چھڑی ماری. انہوں نے فرمایا ارفع قضیبک یا ظالم ولقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلازمہ. کوئی ظالم اپنی چھڑی کو ان مبارک ہونٹوں سے دور کر, میں نے کئی بار ان آنکھوں سے حضور پاک علیہ السلام کا یہاں چومتے دیکھا. پھر دوستو ظلم کی ایک کڑی تو چھوڑیں, ایک بہت بڑا کردار ہے, لیکن اس میں شامل وہی ہیں جو حسین حسین کر کے بلانے والے تھے. پھر اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے بد دعا دی, میرے بھائی کا خون کرنے والوں قیامت تک تمہارا خون بہتا رہے, تم ذلیل رہو. میرا قرآن کے قاری کو شہید کرنے والے تم قیامت تک قرآن کے علوم اور قرات اور حفظ سے محروم رہو. میں مانتا ہوں نبی پاک کی اس نواسی کی بد دعا کو رب نے 100% قبول کیا. میرے دوستو, سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت انتہائی مظلومانہ ہے. میں یہاں شہادت کی چند باب شروع کروں نا, میرے سمیت آپ میں یہاں کوئی نہیں ہوگا جس کے ضبط کے بندھن ٹوٹ نہ جائے. لیکن میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ اہل بیت نے اس شہادت کے بعد صبر کر کے دکھایا ہے یا نہیں دکھایا؟ امام زین العابدین جو کربلا کے آئی وٹنس اینی شاہد ہے, غازی کربلا ہے, ان کی زندگی گزری ہے اس کے بعد, پر انہوں نے صبر کر کے دکھایا ہے. تو باوجود ہے کہ دل رو رہا ہے, آنکھیں آنسو برسا رہی ہیں, لیکن ہم پھر بھی طریقہ اہل بیت پر ہیں. ان اللہ مع الصابرین, ہم پھر بھی طریقہ اہل بیت پہ ہیں. میرے دوستو, اگر اہل سنت والجماعت کے مذہب میں اپنی بات کر رہا ہوں, اس طرح کا رونا اور ماتم جائز ہوتا تو دنیا دیکھتی کہ رونا کہتے کسے ہیں. لیکن میں مذہب اہل بیت پہ ہوں, میں ترتیب اہل بیت پہ ہوں, میں ترکیب اہل بیت پہ ہوں. جو ترتیب امام زین العابدین نے پوری زندگی میں ہمیں سکھائی, ہم اسی طرح اس صبر پہ قائم ہیں. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. رب کہتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون, کہ جو انا للہ پڑھ کے صبر کر جائیں اس تکلیف پر, اللہ کی طرف سے آسمان سے ان کے اوپر رحمتیں برستی ہیں اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں. میں اپنے مذہب میں اہل بیت کی ترتیب پہ پابند ہوں, تو میں اتنی ہی بات کروں گا جتنی بات کرنے کی اجازت مجھے مذہب دے رہا ہے. ورنہ اگر یہ ترتیبیں ہم میں جائز ہوتی تو دنیا دیکھتی کہ کہنا ہوتا کیا ہے اور کرنا ہوتا کیا. میرے ساتھیوں, امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کے حوالے سے یہ چند معروضات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اسوہ حسینی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.